بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سارنگی بجانے والی لڑکی کی توبہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میرا دل کچھ بے چینی سے محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلا۔ میرے دل میں اسے عبور کرنے کا خیال آیا، اسے پار کرنے کا خیال آیا تو میں نے کشتی میں سوار ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر نہ اٹھایا۔ جب کشتی دریا کے درمیان یعنی بیچ میں پہنچی تو میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو اپنی دائیں جانب ایک حسین لڑکی دکھائی دی جس کی گود میں سارنگی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شراب اور دائیں جانب صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایک ایسی شرابی قوم کے ساتھ پھنس گیا ہے جو اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے بزرگ انسان، کیا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر میرے اللہ عز و جل نے مجھے کچھ پلایا تو پی لوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے شراب کا پیالہ بھر دے۔ اس نے حکم کے مطابق شراب کا جام بھر کر مجھے پیش کر دیا۔ جب پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا، اے شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا تم گانا گاؤ تاکہ میں شراب پیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نغمہ سناتا ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم سناؤ، ہم تمہارا نغمہ سنتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والی قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اے قرآن مجید کو دلکش آواز سے پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے۔ اس خوبصورت قرأت کو رب جلیل عز و جل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہیں، اور دل محبت الہی عز و جل میں مگن ہے، اور دل محبت الہی عز و جل میں مگن یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب جلیل عز و جل، تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، بس ایسے قاری قرآن کا ٹھکانہ کل بروز قیامت جنت میں ہوگا، اور وہ قرب الہی عز و جل پائے گا اور اپنی رفیقہ جنت کے ساتھ رہے گا۔ جب اس لڑکی نے ایسے پر اسرار اشعار سنے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو ریشمی لباس تبدیل کر کے سارنگی توڑ دی اور شراب دریا میں بہا دی، اور پھر عرض کرنے لگی، اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، جبکہ وہ اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ 25واں پارہ، سورہ شورى، آیت نمبر 25۔ پھر کہنے لگی، اے محترم بزرگ، آپ میری اصلاح کا سبب بنے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کی معافی اور درگزر کا سوال کریں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، پھر ہم سب کشتی سے اتر کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر ایک دفعہ میں حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوا تو وہاں ایک پاراگندہ بالوں والی لڑکی دیکھی۔ وہ کعبۃ اللہ شریف زادہ اللہ شرف و تکریمہ کے غلاف سے پکڑ کر رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے میرے معبود، میری رات کی مدہوشی اور نشے کا واسطہ آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے کہا، رک جا، ایسے عزت والے مقام پر کیسا کلام کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، اے ذوالنور، مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ جب میں نے گزشتہ رات خوشی اور مسرت سے محبت حقیقی کا جام پیا تو آج یوں صبح کی کہ اپنے آقا و مولا عز و جل کی محبت میں مدہوش تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں آپ کے ہاتھ پر طائب ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟ تو اس نے جواب میں کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، بچپن کی لذت گناہوں میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد صرف افسوس سے پیشانی پکڑنا باقی رہ گیا۔ جب حسن و جمال چلا گیا اور میرے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں جس کی وجہ سے بروز قیامت نجات کی امید کر سکوں۔ البتہ اللہ عز و جل سے حسن ظن کی دولت ہے اور اس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ اس کے بعد
کہنے لگی اے ذوالنون میرے واپس آنے تک اسی جگہ ٹھہریے۔ پھر وہ ایک لمحہ میں غائب ہو گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تر کھجوریں اور دوسری طرف انجیر اور انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ 70 سال عبادت کرنے کے باوجود میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں یہ لڑکی چند دنوں میں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی اے شیخ جب میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی تو اس نے مجھے سچا توکل عطا فرمایا۔ پھر اس نے مزید اشعار پڑھے کہ دنیا میں اجنبی کی سی زندگی گزار، مخلوق کے سامنے کبھی بھی نہ جھک، اور اپنا رزق محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں تلاش کر۔ پھر مشرق و مغرب یعنی پورب و پچھم کے ممالک میں سیر و سیاحت کر، اور ہمیشہ سہ رگ سے زیادہ قریب اور دعائیں قبول کرنے والے پر ہی بھروسہ رکھ۔ قریب ہے کہ تو اپنے نزدیک سے ہی اللہ عز و جل کے دست فضل و احسان سے اس چیز کو پالے جس کی تجھے امید ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ القوی فرماتے ہیں پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم یہ ہیں تائبین کی صفات و مقربین کے علامات۔ دوستو اپنے مولا کی بارگاہ سے کبھی مت ہٹنا اگرچہ وہ ہمیں دھتکارے، اور اس کے باب رحمت سے کبھی قدم نہ ہٹانا اگرچہ وہ ہمیں قبول نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔